گھر میں تکلیف ہو، راشن پانی کی قلت، کچھ دیر کی خاموشی ہے، اس میں کیا بڑی دقت کی بات ہے؟ آپ سب کے لیے بھی، کل امت مسلمہ کے لیے یہ جملہ بڑا پاورفل ہے، اور اسی وجہ سے آج میں جدھر سے گزرتا ہوں دیکھا کہ جس بنیاد پر ہم گئی تھی، اب بچے کی زبان پر وہ جملہ آ گیا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ دستور ہے، جہاں سے اس کے دین کو دبانے کی کوشش کرتے وہیں قوت سے اللہ اس دین کو ابھارتا ہے، وہیں سے ابھرتا ہے دین۔ بہت سارے ایسے علاقے ہم نے دیکھے جہاں پر بھی اسلام اور سنیت کو دبانے اور ختم کرنے کی ناپاک کوششیں ہوئی ہیں، رب تبارک و تعالی وہیں سے جیالوں کو پیدا بھی کرتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا جیل کیا ہوتی ہے، سلاخی کیا ہوتی ہے، قید کیا ہوتی ہے، ایک الگ سے تصور بھرا ہوا تھا کہ کرمنل لوگ اپنے اپنے سزائیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جس وقت مجھے لے کر کے سنتری اندر جا رہے ہوں، بیرکوں میں موجود قیدی مجھے دیکھ کر کے ہی پکارنے لگے، مولانا آ گئے، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں سوچتا رہا کہ ان کو کس نے بتایا، ان کو کس نے بتایا؟ باہر ابھی ہلہ چل رہا ہے، باہر ابھی سب شور و غوغا ہے، ہمارے پاس تو موبائل بھی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ ان کو کون بتایا، ہم تو ویسے ہی نروس اندر جا رہے تھے بھوکے اور پیاسے، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ جہاں سے تم دبانے کی کوشش کرتے ہو اللہ وہیں سے ابھارتا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دین اسلام جس سے آپ وابستہ ہیں، ہر زمانے میں اس پر قربانیاں دی گئی ہیں اور دی جاتی رہیں گی۔ یہ قربانیوں والا وہ عظیم دین ہے جس میں جو جتنا لاڈلا رہا وہ اتنے زیادہ قربانیاں بھی دیتا رہا۔ یہی تو وجہ ہے خاندان نبوت میں سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حسین اعظم تھے، سید الشہداء، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سب سے زیادہ قربانیاں اسی لاڈلے نے دی۔ قید کربلا کے میدان میں خود کی بھی وہ عظیم دین ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا کرتے تھے؟ گرم ریت پر ننگی پیٹھ کیوں سلایا کرتے تھے؟ اسی دین کو تم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ سیدہ سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر مکہ والوں نے شہید کیا تھا۔ عزیزے، آپ نے امام احمد بن حنبل کو نہیں سنا؟ بغداد کے بازار میں ننگی پیٹھ ان پر کئی مرتبہ کوڑے مارے گئے تھے۔ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ کئی مرتبہ وقت کے ظالم خلفاء کے دربار میں اس عظیم قربانی کا سامنا کرتا رہا، اور ایک دو نہیں قربانیوں کی مثالیں بے شمار ہیں۔ ہم پڑھتے تھے کبھی اندر قید کے وقت زیادہ گزرتا جا رہا ہے، کچھ حالات صحیح نہیں لگتے، تو اس وقت گھبراہٹ ہوتی تو انہی مشائخ اور بزرگوں کو دیکھا تو پھر اپنی تکلیف ہیچ نظر آتی ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق کے وہ عظیم بیٹے جن کو 7 سال تک ایسی قید میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا تھا، اندھیری کوٹری میں، پھر زہر دے کر کے جیل کے اندر ہی انہیں مار دیا گیا تھا، ان کا جنازہ وہیں سے نکلا تھا۔ امام محمد بن حسن عسکری یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو 20 سال تک قید کی مشقتوں میں رکھا گیا تھا۔ 20 سال کس کو کہتے ہیں؟ زندگی آدھی سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی اکبر نے ان کو گوالیار کی جیل میں کتنے سالوں تک قید رکھا؟ 8 سال تک۔
اور یہ وہ علماء ذوی احترام ہیں، یہ مشائخ و سادات ہیں جنہوں نے اس دین پاک کے لیے قربانیاں دی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک اسلام کا سچا چہرہ صحیح سلامت آ جائے۔ آج جو تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جو تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں، یا یہ بلند و بالا مینارے نظر آتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں ہیں، یا ہماری ممبروں اور محفلوں کی رونقیں ہیں، یہ صرف اور صرف آج کے پیسے والوں اور سیٹھوں کی مدد کی وجہ سے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین گوگل سے پھیل گیا ہے۔ آج جو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے دین کے مسائل گوگل سے سرچ کر لوں گا معلوم ہو جائے گا، نہیں میرے عزیزوں، اس دین سے اگر حضور پاک کے عشق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور 100 بار کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، محبت مصطفیٰ میں بات کرنا جرم ہے تو 100 بار کیا 1000 بار کیا ارے سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہونے والا ہے، جس سے خوف و ہراس کا ماحول آج پورے ہم ہر علاقے میں دیکھ رہے ہیں۔ ڈرے سہمے ہوئے لوگ اپنی داڑیاں کٹوائے، اپنی ٹوپیاں چھپوائے، اور ایک مچھر سے بھی موت ہو سکتی ہے، اور اگر رب نہ چاہے تو کسی مودی یوگی سے بھی موت نہیں آ سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہو کوئی موت کا فرشتہ ہے جو ڈرا رہا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، پھر سے ہم وہ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا، ہمیں جس جگہ سے گزارنا تھا گزار لیا، ہاں گزرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ بولتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ دنیا میں یہی ہو سکتا ہے، اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا، اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم سے پوچھنے والے کہ حالات کے اعتبار سے آپ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے ان لائٹوں کو دیکھا، ان کے اطراف جو پتنگے آتے اڑتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ پروانہ کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پروانہ۔ اور یہ شمع کے اطراف گھومتے پھرتے ہیں، کیوں آتے ہیں یہ؟ ان کو روشنی کی ضرورت ہے یا کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ پروانے جان دینے کے لیے آتے ہیں، شمع کے اطراف گھومتے پھرتے ہیں اور جان دے کر چلے جاتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، 1 مرا 2 مرا 3 مرے، ان کو دیکھ کر کے دوسرے کیڑے پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سارے بھائی تو اس روشنی کے اطراف مر رہے ہیں، ہم کیوں جائیں؟ نہیں، ان پروانوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے، ارے میاں تم ہم سے پوچھتے ہو ہمارے بھائیوں کی موت ہو رہی ہے پھر بھی ہم شمع کے اطراف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سن، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں شمع کے اطراف گھوم کر جان دینے کے لیے۔ اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں، جو دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے پھر بھی آپ عزت رسول کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان حالات میں عشق مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے۔ ہم خوشی سے کہتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں اس کام کے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ بات اب بات آ گئی ہے، ہم جس آستانے کے پاس ہیں، انصار صحابہ کی آل میں سے وہ بزرگ آتے ہیں جن کے اور اس کی تقریبات کے موقع پر ہم حاضر ہیں۔ حضرت لاڈلے مشائخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق اب بات آئی ہے تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بچا کیا ہے، کچھ نہیں بچا، غربت ایسی آ گئی ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے پارٹیاں بدل رہے ہیں، جماعتیں بدل جا رہے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں اس کے لیے انصار صحابہ کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں۔ سنی مسلمانوں، ہم غریب ہی صحیح، ہمارے حالات بہت پیچیدہ ہی صحیح، اس لیے کہ مجھے کبھی کبھار جلسوں میں جانے کے وقت لوگ جو پہلے سے کہتے ہیں کہ حضرت یہاں یہ معاملات ہے یہ معاملات ہے، سن کر کے میں سوچتا ہوں کس معاملے میں بات کریں، اخلاق میں بگاڑ،
لڑکیوں کی بے پردگی، نشہ کا عام ہونا، بے حیائی، گناہوں کے اڈوں پر رات دن گزر بسر، انٹرنیٹ کی بلا نے نوجوانوں کے دین کا تو قتل کر دیا ہے، ان کی آنکھوں سے حیات ختم ہونے کو آ گئی۔ بہت سارے مسائل ہیں، کس پر بات کریں سمجھ نہیں آتا، تو پھر ہم گھوم پھر کر کے آتے ہیں، سب کا علاج ایک ہی ہے، کون کون سی برائی کا ذکر کریں اور ان کا سد باب کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی ایک بات دل میں یہ آتی ہے کہ ہم اتنے ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، یہ جماعت اس کا کوئی قائد ہی نہیں رہ گیا، یہ بے قائد کے بے پرچم کے تتر بتر ہے، بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی بیکورڈ ہے۔ تو پھر میں کبھی کبھار سوچتا ہوں یہ 24 گھنٹے پھر میڈیا ہم پر بھونکتی کیوں ہے؟ کیوں بھونکتی ہے؟ اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو خاطر میں ہی نہیں لانا چاہیے، جن کے وجود کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو تو وہ تو ذکر کے بھی لائق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جس چینل کو بھی کھول کے دیکھو، ہماری داڑھی ہماری ٹوپی، ہمارا برقع ہماری مسجد، مینار کبھی گنبد کبھی قرآن کبھی حدیث، یہی ساری چیزیں نشانے پر کیوں ہیں؟ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یہ بات غلط پھیلائی گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ بات غلط پھیلائی گئی ہے اور ہم کو ڈر اور سہم کے رہنے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ تم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہو، بیکورڈ ہو۔ حالات تو بتا رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتے بھونک کر کے تو بتا رہے ہیں نہیں ٹوٹے بکھرے ہوئے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پھر بات سمجھ میں آتی، اقبال نے جو کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا انصار صحابہ کی، آپ نعرے میں ہی وقت پورا ختم کر دیں گے، توجہ سے میری باتیں سنیں، توجہ سے سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی کے بعد، بہت پاورفل بات ہے، حدیث پاک صحیح بخاری شریف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپسی کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور مال غنیمت جب تقسیم کیا تو مہاجر صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، مکہ چھوڑ کر کے آئے تھے، نئے تھے، ابھی انہیں گھر بسانا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دیا۔ مدینے میں جو موجود انصار صحابہ تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے مددگار صحابہ ہیں جو ہمہ وقت اپنے جان مال سب کے ساتھ حضور کے لیے کھڑے رہنے والے۔ ان میں کچھ باتیں پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کچھ مال زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا، باتیں پھیلتی چلی گئی۔ تو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انصار کے دلوں میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی زبانوں پر یہ باتیں ہیں کہ آپ نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اور انصار کو مال کم دیا ہے مال غنیمت تقسیم کرنے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بلاؤ سارے انصار صحابہ کو، جمع کرو۔ ایک ٹیلے کے پاس سارے انصار صحابہ کو جمع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب انصار صحابہ آئے تو ان سے میرے آقا نے پوچھا کیا تمہارے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اور تمہیں مال کم دیا ہے؟ تو انہوں نے سر جھکا لی اور کہا ہاں یا رسول اللہ، ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں مدینے میں کہ آپ نے مکہ والوں کو مال زیادہ دیا اور مدینے والوں کو انصار کو کم دیا۔ اب سنو جو بات پتے کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، ارشاد فرماتے ہیں اے گروہ انصار، کیا تم وہی جماعت نہیں ہو کہ ہم
جب مکہ سے یہاں آئے تھے تو تم جس حالت میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم آپس میں لڑتے تھے میری بدولت اللہ نے اتفاق عطا کیا. صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سوالات کرتے رہے اور انصار سب چیزوں کی تصدیق کرتے رہے, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخیر میں کہتے ہیں اے گروہ انصار کیا تم اس بات کے لیے راضی نہیں ہو جو میرے بیان کرنے کا مدعا ہے, جو میرے بیان کرنے کا خلاصہ ہے, جو دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم غریب ہو, تمہارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے, ان کے لیے میں یہ حدیث عرض کر رہا ہوں. حضور نے انصار سے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے ان لوگوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اس لیے کہ وہ گھر بسانے والے ہیں, وہ مال لے کر کے جائیں. اے انصار تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ, تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ. انصار کہتے ہیں حضور کی اس بات پر ہم اتنا روئے تھے کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی تھی. اس کے بعد پھر چاہیے کیا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا ایک وادی میں جمع ہو جائے اور انصار وادی میں تو محمد رسول انصار کی وادی میں جانا پسند کرے گا.